الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے یہ صرف گزارنے کے لیے نہیں ہے بلکہ بنانے کے لیے ہے۔ زندگی کو بنانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے دیا ہے، اور آخرت کے مد مقابل دنیا کی زندگی اگرچہ بہت مختصر ہے، 50 سال ہے، 60 اور 70 یا 100 سال ہے، لیکن یہ مختصر زندگی میں آنے والی لامحدود زندگی کو بنانا ہے، اور آنے والی زندگی کا بننا اور بگڑنا اسی زندگی پر ہے۔ اگر یہ زندگی بن کر جا رہی ہے تو آخرت کی تمام مرحلے کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام آخرت کی زندگی کو لے کر آئے ہیں۔ کسی نبی نے دنیا کی زندگی کی محنت نہیں کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی محنت کی ہے۔ اور ہمارا ایمان بھی بالغیب ہے، غیب پر ایمان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزوں کی خبر دے دی ہے وہ حق ہے۔ سورج بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے نکل سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نبی نے ہمیں اس زندگی کی قیمت سمجھائی ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کے دن کو 50,000 سنہ کہا کہ وہ 50,000 برس کا دن ہوگا۔ 50,000 برس کا وہ دن اور دنیا کی زندگی کا اب سارے کمپیوٹر اور سارے عدد فیل ہو جائیں گے، لیکن وہ زندگی اور وہ 50,000 سال جو قیامت میں کھڑا ہونا ہوگا، کتنا آسان اللہ تعالیٰ اور اس مرد مومن کو کرے گا جو یہ زندگی کو بنا کر لے گیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان سے، اعمال سے زندگی کو بنا لیا ہوگا، وہ قیامت کا دن اس کو اتنا آسان ہو جائے گا جیسے فجر کی 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کو وقت لگتا ہے، اتنا آسان ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ زندگی کو طریق محمدی پر، اللہ کے امر پر اور اللہ کی اطاعت و بندگی پر گزار کر جائے تو جوان کی جوانی بھی بن جاتی ہے، عمر دراز بوڑھے کا بڑھاپا بھی بن جاتا ہے۔ اصل زندگی کا راز یہی ہے کہ وہ زندگی کو بنا لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب موت اور زندگی کا بیان کیا ہے تو زندگی کو پہلے بیان نہیں کیا، موت کا کیا ہے۔ حالانکہ زندگیاں پہلے ملتی ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے،
جو بھی عمر اس کے مقدر کی ہے، چاہے وہ 25 سال کا ہو، 50 سال، 100 سال جیتا رہے، ایک روز موت آ جاتی ہے۔ تو زندگیاں پہلے مل رہی ہے، اس کے بعد موت آتی ہے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، جب اللہ نے زندگی اور موت کا تذکرہ کیا تو اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا بیان کر دیا۔ یعنی زندگی اور موت یہ ایک جوڑا ہے ایک دوسرے کا، جیسے زمین ہے تو آسمان ہے، سورج ہے تو چاند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واختلاف اللیل والنہار بنایا، یعنی ایک دوسرے کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، دن ہے تو رات ہے، ایسے زندگی ہے تو موت ہے۔ تو زندگیاں تو پہلے ملتی ہے، موت بعد میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ نے بیان کیا موت کا تو پہلے زندگی سے پہلے موت کا بیان کیا، اور یہ کہا کہ الذی خلق الموت والحیات، پیدا کیا ہم نے موت اور زندگی کو۔ تو یہاں موت کا بیان پہلے ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے موت کا بیان کیا تاکہ جینے والا یہ سمجھ جائے کہ اللہ نے ہمیں جینے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے پیدا کیا۔ بقول خواجہ عزیز الحسن کے کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ لوگ ٹینشنوں کو دور کرنے گارڈنوں، پارکوں، فارم ہاؤس میں جی بہلاتے ہیں۔ تو یہ دنیا تو جی لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اصل جی لگانے کی جگہ اللہ نے ایمان والے کے لیے جنت بنایا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، خواہشات کے مطابق زندگی جنت میں گزرے گی۔ دنیا کے اندر رب چاہی گزارنا، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے گر بتا دیے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بچپن، جوانی، بڑھاپا کا طریقہ بتا دیا ہے۔ پورے دین کا لب لباب ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ موت آ جائے گی، سارے اعمال کا دفتر بند ہو جائے گا۔ جوان جوانی میں تہجد پڑھے، جوان جوانی میں راہ خدا کا راہی بنے، جوان جوانی میں مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو کر اللہ کا دین زندہ کرے، تو یہ زندگی میں ہوگا، موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر بندے کے خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ جنت کے اندر لامحدود عمر ہوگی، ابتدائی جوانی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ہوگی جو 30 سے 33 سال کے درمیان ہوگی۔ حسن و جمال اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی طرح دے گا جنتی کو۔ اس کی جو آواز کی مٹھاس اور سریلی ہوگی وہ داؤد علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کی آواز میں تاثیر دی تھی کہ جب وہ تورات، یہ زبور جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ پڑھتے تو آسمان کے اڑنے والے پرندے بھی آپ پہ سایہ کر لیتے، پہاڑ بھی جھومنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی آواز دیا تھا۔ تو یہ جنتی کو یہ چیزیں عطا کی جائے گی، حسن میں یوسف علیہ السلام کی طرح، جوانی میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، اور اخلاق میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ بتاؤ تمہاری چاہت کیا ہے، تمہاری چاہت کو پورا کیا جائے گا۔ یہ خواہشات اور چاہت کی پورا کرنے کی جگہ ہے۔ تو جنتی کہیں گے اللہ جنت ہے، حوریں ہیں، نہریں ہیں، سونے کے اوپر والے گھوڑے ہیں،
حوروں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں عجیب انداز سے کیا ہے۔ یہ سب چیزیں جنت کے اندر ہے۔ اب کیا چیز کی تمنا ہے؟ ہر ایک کو اللہ پوچھے گا۔ اللہ کے ایک جماعت کھڑی ہوگی اور وہ اللہ کے سامنے یہ کہے گی کہ ہماری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے۔ تعجب ہوگا جنتیوں کو کہ سارے جنت میں رہنے کے متمنی اور یہ جانے کے تمنا کر رہے ہیں۔ وہ شہداء کی جماعت ہوگی وہ، اور وہ کہیں گے اللہ ہم کو جنت سے دنیا میں لوٹا دے۔ جو شہادت کے وقت کا مزہ ہے، ایمان کی حالت میں جو ہم نے جوانی میں شہادت کو پا لیا ہے، اب وہ مزہ تو ہمیں جنت میں بھی نہیں آ رہا ہے، جبکہ جنت ہر مزہ پورا کرنے کی جگہ ہے۔ تو ایمان کی حالت میں جوانی راہ خدا میں لگا دینا اور اپنے آخرت کو بنا لینا۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ آج جوان کے جسم میں طاقت ہے، آج وہ جو چاہے برائی کا مادہ ہے، برائی کرے گا، شیطان صفت ہو جائے گا۔ نیٹ کے گندگیوں نے، موبائلوں کے گندگیوں نے عجیب جوانوں کی زندگی کو اجاڑ دیا ہے۔ آخرت کی دوری، بے پردگی، بے حیائی اور زندگی اور صحت کا برباد کر دینا، عجیب حالات سے امت کا جوان گزر رہا ہے۔ کاش کہ امت کے جوان کو یہ حدیث یاد ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اور اس میں جو اعمال کرنا، اس میں رہ کر رب کو راضی کرنا، یہ دنیا کی زندگی میں رب کو راضی کر لینا، اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولنا، یہ دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے۔ تو موت سے پہلے زندگی اتنی بڑی نعمت عظمہ ہے کہ ہر فرد ایمان والا اپنی آخرت کو بناتا ہے، جنت کو بنا لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اور اگر یہ زندگی وہ جو ہے اللہ کی نافرمانی بھی گزر جائے، یہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے سے ہٹ کے گزر جائے، تو میرے دوست بزرگوں، حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اگر زندگی بنا کے نہیں لے گیا ہے تو قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ روئے گا، اور جب جہنم کا عذاب دیکھ لے گا کہ جہنم کا دھواں، جہنم کی گرمی، جہنم کی تپش اہل محشر کو پریشان کر دے گی، تو وہ اللہ کے سامنے روئے گا، چلائے گا اور یہ کہے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، کہ اے اللہ تو مجھے واپس کر دے، اب میں نے دیکھ لیا ہوں، اب میں اعمال صالحہ کروں گا، اب لوٹا دے، پوری زندگی تیرے دین پر، جوانی تیرے دین پر، مال تیرے دین پر، سب کچھ لگا اور لٹا کر آ جاؤں گا، اب مجھے واپس کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، یہاں آنے کے بعد دوبارہ جانے کا رواج نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ حسرت کے ساتھ اپنی انگلی کو دانتوں میں دبا لے گا، چبانا شروع کرے گا، موڑے تک ہاتھ چبا لے گا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے جو زلزلے اور قیامت کے جو دردناک، جو ہولناک جو عذاب ہے، اور ایک محشر کا دن خود ایک دردناک ہے، ایسا بیان کیا ہے کہ اس دن ہر نبی کے زبان پر نفسی نفسی کا نعرہ ہوگا۔ تو میرا اور آپ کا جب حساب ہوگا، زندگی، پہلا سوال ہوگا کہ زندگی تم نے کہاں گزاری ہے؟ یہ ایک سوال ہے قیامت کے دن میں۔ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، کہاں لگا دی؟ ہم نے تم کو مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اپنی جوانی کہاں لگا دی؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ یہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی، اور یہ
کہ زندگی موت سے پہلے زندگی غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، ورنہ اورنگ آباد میں اور شہر میں جا کے دیکھیے، ابھی چکن گنیا چل رہا ہے، 3 مہینے سے لوگ بخار میں ہیں، بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نماز کا جی چاہ رہا، بیماری میں تو اللہ یاد آتا نا، اٹھ نہیں سکتے، وضو نہیں کر سکتے، جوان کے پیر جواب دے دیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ صحت ہے تو مستی کر رہا ہے، صحت ہے تو غلط طاقت استعمال غلط کر رہا ہے، اس صحت کو غنیمت سمجھ کر اس کو اللہ کی بندگی میں لگائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا لب لباب ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی کو بنانے کی کیسی فکر کرے۔ یہ صرف گھومنا پھرنا نہیں ہے، زندگی کو بنانے کی فکر کو لے کے چلنا ہے، اور تبلیغ اور چلہ اوقات گزاری کا بھی نام نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے اکابرین اولیاء گزرے ہیں نا اس زمین دکن پر اور اس زمین دولتہ خلد آباد پر، ان کے سوانح زندگی اٹھا لو، آپ کو پتہ چلے گا کہ مرنے کی تیاری کیسی کی ان لوگوں نے۔ خادمین میں ہم خلد آباد میں بات کر رہے تھے، ان کے کتابوں کے حوالے ان کو دے کر بتا رہے تھے کہ یہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اکابرین اولیاء نے کیا کیا ہے، ان کے آخرت کی فکر کیا ہے۔ اور آج ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ سارا آخرت کا غم ان کے مقدر میں آ گیا۔ ہر فرد کو اپنی زندگی کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ نہ بیٹا۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، قیامت کا دن بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹی ماں کو دیکھ کر بھاگے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک باپ کی ملاقات بیٹے سے ہو جائے گی قیامت کے دن، تو وہ باپ اپنے احسانات بیٹے کو جتائے گا اور یہ کہے گا، میرے بیٹے تیرے لیے میں نے بہت مصیبت اٹھائی، لمبی راتوں کی سردی میں تیرے لیے میرا جاگنا، تیرا رونا مجھے بے چین کر دیتا تھا، تو بیمار ہوتا، تمہاری والدہ ہم بے چین ہو جاتے، اور سارے احسانات جتائیں گا، ہم نے محنت کی، کمایا، جھوپڑے سے محل بنایا، بیٹا تم جوان ہو گئے تو پھر ہم نے تمہیں لکھایا پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اس قابل کر دیا کہ لوگ دنیا میں تمہاری عزت کرے۔ بہت سارے احسانات جتائیں گا، اور جتانے کے بعد آخری یہ کہیں گا، میرے بیٹے ایک احسان تو مجھ پر یہ کر دے کہ پورے میرے اعمال کے دفتر میں مجھے ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، اگر وہ مل جائے تو میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے بیٹے میں نے تو اتنا احسان کیا تجھ پر، آج تو مجھے ایک نیکی دے دے بیٹا، بڑا احسان ہوگا تیرا۔ اور ایک نیکی، صرف ایک نیکی کی کمی ہے، ہر ایک کے پاس سے دھکا کھا گیا ہوں، آج اللہ نے مجھے تجھے ملایا ہے، تو مجھے ایک نیکی دے دے۔ میرے دوست بزرگوں، اس وقت بیٹا جواب دے گا، اتنا درد بھرا وہ جواب ہوگا، اور یہ کہے گا کہ میرے پیارے ابا یقیناً آپ کے احسان مجھ پر بہت ہے، بہت احسانات تم نے مجھ پر کیے ہیں، اور جو آپ نے کہا وہ سب صحیح ہے، لیکن میرے ابا آپ کو ایک نیکی کم ہے، میرے پاس تو ساری بدیاں ہے سوائے ایک نیکی کے، مجھے تو اپنی فکر پڑی، میں کیا آپ کو مدد کر سکتا ہوں۔ عجیب حال ہو جائے گا باپ کا۔ اس لیے کہتے ہیں ہر باپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے، تبلیغ کرے، صرف بنگلے اور گھوڑے اور گاڑی کی فکر نہ کرے، کچھ بھی وہاں کا وہ کام نہیں آئے گا۔
ورنہ باپ بیچارے جوانی برباد کرتے ہیں، کالی داڑیاں سفید ہو رہی ہے، چشمے چڑھ رہے ہیں، بدن ڈھیلے ہو رہے ہیں، کما کما کر اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، اب دادا اور نانا بنے ہیں تب بھی ان کو وہ اولاد کی فکر آ رہی ہے، لیکن جواب قیامت کے دن بیٹے کا یہ ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے جو کرنا ہے وہ کرے۔ اللہ نے صحت دی ہے ابھی آپ کو، ابھی ہر فرد 4 مہینے، ہر فرد سال اللہ کے راہ میں لگا سکتا ہے۔ وہ بڑھاپا آتا ہے، ہزاروں بیماری لے کر آتا ہے، اس لیے مجذوب نے عجیب بات کہی اور کہتا ہے فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی پل کا بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ بنا ہوا ہے نا، بتائیے نا کتنے 100 سال سے داستان بیان کر رہا ہے کہ بنانے والا کہاں ہے پوچھو۔ لال قلعے سے جا کے پوچھو شاہجہاں نے تمہیں بنایا ہے کہاں ہے، تاج محل بنانے والے سے پوچھو، زہد و تقوی کا مالک اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پورے اکھنڈ بھارت کا 51 سال حاکم بلا شرکت غیر جس نے حکومت کی ہے، کیسی تمنا کا اظہار کیا ہے کہ زندگی شاہانہ گزری ہے، لیکن اللہ والوں کے قدموں میں دفن اس لیے ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن بادشاہوں کے صف میں نہ لگوں، ان فقیروں کے صف میں لگ جاؤں تاکہ حساب آسان ہو جائے۔ تو فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی پل کا بھروسہ نہیں۔ ابھی کتنے لاک ڈاؤن میں ہمارے مقتدی ابھی تھے ابھی چلے گئے ختم۔ تو زندگی کے بنانے کا مطالبہ ہے، اللہ کا گزارنے کا نہیں ہے۔ اگر آپ نہ چاہے گزارنا تو بھی گزر جائے گی۔ محل میں رہنے والے کی گزرتی ہے، فٹ پاتھ پہ رہنے والے کی گزرتی ہے۔ آپ اورنگ آباد جائیے، راہ میں کچھ گاڑیاں ملیں گی جس میں کتے بھی کاروں میں نظر آتے ہیں، اور انسان کچھ مرد اسی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اور کچھ جو ہے فٹ پاتھ پر ننگے بدن پڑے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں، دونوں کا دن گزر جاتا ہے۔ فرق قیامت کے دن ہوگا صرف اعمال کے اعتبار سے۔ عمل کر لو زندگی بن جائے گی، عمل سے کورے ہو گئے زندگی ختم، برباد ہو گئی۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے پیدا کیا موت اور زندگی کو کہ ہم اس موت اور زندگی کے ذریعے تمہیں جانچنا چاہتے ہیں، تمہیں پرکھنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے زندگی میں رہ کر کون ہمارے بارگاہ میں نیک عمل لاتا ہے، اچھے عمل لاتا ہے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، ہر نبی کی تعلیم ہے آخرت کی زندگی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ یہ کب تحفہ بن کے آتی ہے؟ اعمال کے ساتھ، نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، راہ خدا کے راہی بننے کے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی نے آخرت کی فکر دلائی اور یہ کہا دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بودو، یہاں اپنی جنت بناؤ۔ جنت یہاں بنائی جاتی ہے، یہاں سبحان اللہ پڑھو، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، یہاں الحمدللہ کہو، جنت میں محل بن جاتا ہے۔ تو بنانے کی جگہ، رب کو راضی کرنے کی جگہ دنیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پیارے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی گندگی کے ماحول میں، کفر کی گندگی کے ماحول میں، مشرکین مکہ کے درمیان میں جب ایک اللہ اور اللہ کی بندگی کی دعوت دی، جو کامیابی کا ضامن ہے، جس کے ذریعے اللہ کامیابی دیتے ہیں، تو شرک کی گندگی والے، کفر کی گندگی والے،
اور ڈاکہ زنی کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، زنا کرنے والے اور اپنی ماں اور باپ پر ظلم کرنے والے نبی کے دشمن بھی بنے اور دین حق کی زندگی صحیح گزارنے کے اس اعلان پر دشمن بھی بن گئے۔ لیکن میرے دوستو، یہی موقع غنیمت ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ نے، اس لیے صحابہ کا قول ہے کہ مرد میدانوں میں مرتے ہیں، میدان جہاد میں مرد مرتے ہیں، بستروں پر عورتوں کو موت آتی ہے۔ یعنی صحابہ اکرام بستر پہ مرنا عیب سمجھتے تھے۔ عورت ذات کی موت، گھر سے جنازہ اٹھے گا اس کا، مرد کا جنازہ جہاد کے میدانوں سے اٹھیں گے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نوجوان، ابتدائی جوانی میں ایمان لایا ہے، مدینے کے مسافات کا ہے، دور کا ہے، ماں اور باپ سے خوف زدہ تھا، چھپ کر ایمان لا لیا۔ تو ماں اور باپ کو پتہ چل گیا، تو باپ نے مادر ذات ننگا کر کے آدھی رات تک اسے پیٹتا رہا۔ باپ نے، چچا نے، عجیب لوگ تھے۔ آج بھی مسلمان ہیں، اپنی اولاد کو تبلیغ سے روک رہا ہے، مدارس سے روک رہا ہے۔ ارے بھائی، اولاد کو تو بنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں نا، پھر جب حد سے زیادہ وہ بگڑ جاتا ہے تو پھر دعوت والوں کے پاس لے کر آتے ہیں کہ بھائی آپ اسے لے جاؤ، یہ محلے میں پاکٹ مار رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، ماں اور باپ کو قتل کے در پہ آ گیا ہے، لے جاؤ اسے۔ پہلے زندگی کو بنانا ہے، اس لیے ماں باپ کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو مردوں عورتوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کے اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ یعنی ماں باپ کو بھی حکم دیا گیا ہے اپنی زندگی کو بھی بنا لو، اور باپ اگر بے نمازی ہے بیٹا بے نمازی ہو جائے گا، ماں بے نمازی ہے بیٹی بے نمازی ہو جائیں گی۔ ماں اور باپ کی زندگی غلط ہے، ان کے درمیان میں پروان چڑھنے والی اولاد غلط ہو جائے گی۔ تو ماں اور باپ کو پہلے حکم دیا خود بنو، پہلے اپنی زندگی کو بنا لو، باپ کے زندگی میں دین، ماں کے زندگی میں دین، پھر بچوں کے زندگی میں دین آئے گا۔ ورنہ بچہ چاہے گا چہرے پہ داڑھی رکھنا ہے، باپ کہے گا تو بوڑھا نظر آ رہا ہے اور تجھے ابھی نکاح کرنا ہے۔ یہ بے دینی کے ذہن تو دیکھیے نا، نوجوان چاہتے ہیں جمال داڑیاں رکھنا، باپ چاہتا ہے نہیں عمر زیادہ نظر آئے گی۔ عجیب ہے، نبی کے دین کے دشمن ہیں یہ لوگ جو داڑیوں کو نوجوانوں کو نکالنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جب قبر میں مومن رکھا جاتا ہے تو اللہ کے رحمت والے نبی بغیر داڑھی والے کے چہرے سے کس قدر چہرے انور کو پھیر لیتے ہیں۔ آج بے دینی کا دور دورہ ہے، اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی اور بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ گویا کہ ماں باپ کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ باپ کا حق ہے اپنی اولاد کو دیندار بنانا، ماں کا حق ہے اپنے گھر میں دین کو زندہ کرنا۔ اس لیے تو شریعت میں یہ کہا بچہ پیدا ہو تو باپ کا حق ہے اذان دو، اس کے ایک کان میں اقامت کہو، 7ویں دن اچھا نام رکھو اور اس کا عقیقہ کرو، اور 7 سال کا ہو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو اس کا بستر الگ کرو، سن بلوغ کو پہنچ جائے نکاح کر دو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ اگر اپنی اولاد کو نماز نہ سکھائے، ماں گھر میں فضائل کی تعلیم نہ کرے اور اولاد کی بے دینی بے رہ روی سے پھر روتے پھرے تو یہ ساری غلطیاں تو ان کی ہوگی۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ایک صحابی اپنی آخرت کی زندگی کو بنا رہا ہے، ماں اور باپ کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوا، آپ کے دست رحمت پر ایمان لے کر آ گیا۔ تو ماں نے، باپ نے، چچا نے، تایا نے اتنا مارا ہے کہ آنکھیں اندر دھس گئی
اور رخسار اتنے سوج گئے ہیں، اور ننگا تڑنگا اس کو باہر اٹھا کے پھینک دیا اور کہا نکل جاؤ تم یہاں سے۔ سیرت حلبیہ میں ہے، ماں ہوتی ہے، ماں بھی مشرکہ تھی ان کی، لیکن جب سب سو گئے تو ماں ذرا بے چین ہوئی کہ نوجوان بچہ ہے میرا، ننگا پڑا ہوا ہے، شوہر کا ڈر بہت تھا اس کو، اس نے اندر سے ایک چادر پھینک دی باہر، جب بھی اس کو ہوش آ جائے گا تو کم از کم یہ اپنا سطر جھانک لے گا۔ بالآخر وہ چادر پھینک کے اندر چلے گئی اور دروازہ بند کر دیا تاکہ شوہر نہ دیکھے کہ میں نے اس کی مدد کر دی ہے، لیکن ٹھنڈی ہوائیں چلی، صبح کے تہجد کے وقت اسے ہوش آ گیا، اس نے دیکھا تو چادر موجود تھی، اس نے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے سطر جھانک لیا اور ایک کو جسم پہ ڈال دیا۔ اسی حالت میں مدینۃ المنورہ پیدل دوڑ رہا ہے، اتنا مار کھانے کے بعد پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے دوڑتے فجر کی نماز کے وقت وہ مسجد نبوی میں داخل ہو گیا۔ نیا مسافر ہے، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، حضرات صحابہ نے دیکھا، تاڑ لیا کہ نیا مسلم ہوا۔ بالآخر بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے دی اور نماز پڑھانے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک کا پردہ اٹھا کر داخل ہو گئے۔ اور نبی تو وہ ہے، کون سے نبی ہے ہمارے نبی، کون سے نبی ہے؟ کہتے سلام اس پر جو اجڑوں کو بسائے۔ اب کتنا اجڑا ہوا تھا یہ، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو روتوں کو ہنسائے۔ کتنا غم زدہ یہ صحابی ہے، جیسے رسول اللہ آئے اور وہ پہچانتا بھی نہ تھا کہ یہی رسول اللہ ہے، خبر سن کے ایمان لایا ہے نا۔ جب صحابہ نے کہا کھڑے ہو گئے تو حضور خود کہنے لگے عبداللہ تیرا آنا مبارک ہے، تیرا آنا مبارک ہے۔ صحابہ تعجب کرنے لگے، اور نماز جب نبی نے پڑھائی تو کہا اس کو اپنے ساتھ رکھو، اصحاب صفہ کے حوالے کیا۔ یہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی محبت میں بہت مار کھائی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہوا ایسا ذکر کرتے تھے زور زور سے اللہ کا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرمائے کہ یہ ریاکار معلوم پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا ریاکار نہیں، اوابین ہیں، مخلصین میں ہیں۔ اعلان جہاد ہو گیا اور صحابہ کرام جہاد کی تیاری میں لگ گئے تو حضور نے فرمایا اس جوان کو بھی ساتھ میں رکھو۔ اصحاب صفہ کے ایک جماعت کے ساتھ اس کو ترتیب دیا کہ تمہاری جماعت میں یہ شامل ہوگا۔ جیسے جماعت کی ٹکڑیاں بنائی گئی، کوئی 20 صحابی، کوئی 10 صحابی، کوئی 15 صحابی، ایسی ٹکڑیاں اللہ کے نبی بناتے۔ ایک جماعت کے ساتھ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جوڑ دیا اور جماعت جہاد کے لیے روانہ ہوئی اللہ کے راستے میں۔ جماعت چلتی رہی، شام ہو گئی، پڑاؤ ڈال دیا، اپنے اپنے خیمے صحابہ نے بنا لیے۔ یہ جس جماعت میں تھا وہ جماعت کے ساتھ بھی اس کو محبت کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس کی دلجوئی کر رہے ہیں، لیکن اچانک اس کو رات بخار آ گیا۔ اتنا بخار آیا کہ پورے صحابہ کی جماعت بیٹھ گئی اٹھ کے، فکر میں کیا ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دے، اگر انتقال کر جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے مجھے اطلاع کر دے، آپ میرے یہ نوجوان اور نومسلم صحابی کو آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا آپ کے خیمے میں جا کر۔ حضور کو اتنی محبت تھی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے
کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیمہ چھوڑ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آئے. وہ شدت بخار کے عالم میں ہیں اور صحابہ ان کو پٹی لگائے پانی سے صاف کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تشریف لائے ہیں تو اس نے آنکھ کھول دی اور نیچے سرکنے لگ گیا تاکہ میں رسول اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دوں. یہ مقدر والا جوان تھا صحابی رسول. حضور نے اس کو اپنے دست رحمت سے اشارہ کیا اور اتنا مقدر اس کا اونچا ہے کہ رسول اللہ نے گود میں سر رکھ لیا اس کا اور اس کے لیے دعائیں صحت کرتے رہے. پھر صحابہ سے کہا دیکھو خدمت کر لو، کچھ اگر ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا. صحابہ خدمت کرتے رہے. بالآخر اس نوجوان عبداللہ کی موت واقع ہو گئی. شدت بخار سے وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے روح نکل گئی. حضرات صحابہ نے اسے غسل دیا، کفن پہنا دیا اسی میدان میں. پھر اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہ رسول اللہ یہ مہمان انتقال کر گیا ہے، چلیے نماز جنازہ پڑھا دیجیے. حضرات صحابہ نے قبر کھودی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اب قبر میں اتارنے کا وقت آ گیا تو رشتہ دار کی قبر کو اتارتا ہے. یہ تو پردیسی تھا، اس کا کوئی تھا ہی نہیں. حیات الصحابہ میں حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی نہیں تھا، خود اللہ کے نبی قبر میں اتر گئے اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا لاؤ میرے بھائی عبداللہ کی لاش لاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اش کرنے لگے، وجد میں آ گئے اور کہا کاش یہ جنازہ آج عمر کا ہوتا، ہاتھ رسول اللہ کے ہوتے. کیا مجاہدین کا مرتبہ ہوتا ہے جی. جب آپ نے خبر میں رکھ دیا، چہرہ کھول کر قبلے کی طرف کر دیا، پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جائے. کتنا مقدر والا ہوگا جی جس کے لیے رسول اللہ قبر میں اتر رہے ہو. کاش کہ ہر جوان اپنی جوانی کو ایسی بنا لے، ہر جوان اپنی زندگی کو ایسی گزار لے، ورنہ ایک وقت آئے گا جوانوں کی جوانی ختم ہو جائے گی، اچانک بڑھاپا آئے گا، ہزاروں بیماری لے کے آ جائے گا. چاہیں گے نماز پڑھنا لیکن موقع نہیں ملے گا، چاہیں گے میں روزہ رکھوں لیکن بیماری اجازت نہیں دے گی کہ اب روزہ کا بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میرے دوستو پیارے نبی نے کہا ہے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، جو کرنا ہے کر لو. بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، صحت کے زمانے میں نیک عمل کرو. فقر آنے سے پہلے تونگری کو غنیمت جانو. آج اللہ نے دولت دی ہے، نیک کام میں خرچ کرو، کل فقیری بھی آ سکتی ہے. اور موت سے پہلے زندگی اور بڑھاپے سے پہلے جوانی، اس کی قدر کر لو. یہ عجیب باتیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہے، پورے تبلیغ کا یہ خلاصہ ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت ایمان اعمال اور کلمے کی دعوت دیتی ہے. تبلیغی جماعت زندگی کی بنانے کی، ایمان کی بنانے کی، اخلاق کے بنانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، پوری دنیا میں یہ فکر لے کے چلتی ہے. اور یہ صرف تبلیغی جماعت کا ہی کام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی نے ہر ایک ایمان والے کو یہ ذمہ داری عرفات کے میدان میں ڈالی ہے اور اللہ کے سامنے ان کی شہادت لی ہے. اور جب پیارے نبی نے کہا کہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا؟ سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ پہنچا دیا. تو آپ نے انگشت شہادت اٹھائی اور پھر کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے اے اللہ تیرا دین میں نے ان تک پہنچا دیا ہوں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچا دینا میرا یہ پیغام کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ وہ ایک بات کیوں نہ ہو تو ہم سب مبلغ ہے.
ہم سب داعی ہے، ایک دوسرے کے خیر خواہی کی نیت سے ہم دین کی محنت کو لے کر کھڑے ہوں گے، ہم دین کی محنت کو لے کر چلیں گے، چاہے خلد آباد ہو، دولت آباد ہو، اورنگ آباد ہو، پوری دنیا ہو، پوری دنیا میں ہم نبی کے دین کو لے کے چلیں گے، اور ایک ایک بھائی کی زندگی کی بنانے کی اس کو فکر دلاتے رہیں گے۔ بہت سستا سودا ہے اگر 4 ماہ میں زندگی بن رہی ہو، بہت سستا سودا ہے اگر چلے میں زندگی بن رہی ہو، یہ بہت آسان سودا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور بطور خاص نوجوانوں، آپ اور ہم سب بیٹھ کر تہہ دل سے، ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرے کہ مجھے اپنی زندگی بنانا ہے۔ بنانے کے لیے کوئی کارخانہ نہیں ہے، بنانے کے لیے دعوت کا ماحول، مسجد کا ماحول، مسجد کی 4 دیواری اور جماعتوں میں نکل کر اپنی نظر، دل اور دماغ کی حفاظت، مسجدوں کے سائے، رات تہجد کا پڑھنا، اللہ کی طرف زندگی پہ نوحہ کرنا کہ میری زندگی یا اللہ جوانی کہاں اجڑ گئی، میری دولت کہاں لگ گئی، یہ سب پر آنسو بہانا اللہ زندگی کو بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے بولو بھائی سب تیار ہے؟ بولو انشاءاللہ، ذرا زور سے بولو انشاءاللہ، اللہ آسان فرمائے۔ تو ماشاءاللہ پورے سفر میں نقد جماعتیں بنی ہے، اور آپ حضرات تو دولت آباد، خلد آباد، کاغذی پورہ، یہ اولیاء اللہ کا مسکن والے لوگ ہیں، ان پر ہم زیادہ زور بھی نہیں ڈالتے ہیں، لیکن آخری درجے میں جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں، وہ ایک تاریخ مقرر کر دے یہاں کے مشورے سے امیر صاحب کے، اور 4 مہینے کے لیے نام دے۔ 15 اکتوبر سے جماعت جانے والی ہے، 15 اکتوبر، بولے تو ابھی سپتمبر چل رہا ہے، پورا 1 مہینہ باقی ہے۔ بتائیے